السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 9واں سبق ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے سوالات ہیں، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ گجرات بھروچ سے مولوی سلمان صاحب کا ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا، آج بہت ساری مسجدوں میں ایکو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو رہا ہے، جس میں آواز 2-3 مرتبہ گونجتی ہے۔ بعض جگہوں پہ اذان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ امام صاحب بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں شریعت ہماری کیا رہبری کرتی ہے؟ مولوی سلمان صاحب، آپ کے سوال کے جواب کی جستجو میں بہت ساری کتابوں کو میں نے کھنگالا ہوں، لیکن ہو بہو مجھے مسئلے کا جواب نہیں ملا۔ مگر جو نارمل لاؤڈ اسپیکر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری باتیں پڑھنے کو ملی۔ خاص طور پہ مولانا خالد صاحب نے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 میں تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جب شروع میں نیا آیا تھا تو ہمارے علماء اس کے عدم جواز کے قائل تھے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز درست نہیں ہوں گی۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نماز درست ہے یا نہیں۔ ابتدا میں علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینی ہی امام کی آواز نہیں، بلکہ اس آواز کی باز گشت ہے۔ اس طرح اس آواز پر مقتدیوں کی نقل و حرکت گویا امام کی بجائے ایک دوسری آواز کی بنا پر ہوگی، اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ مقتدی امام کے بجائے کسی اور کی آواز پر نقل و حرکت کرے۔ تو اس لیے وہ لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے عدم جواز کے قائل تھے۔ بعد میں تحقیقات بڑھتی گئی، پھر علماء اس کے قائل ہوئے کہ ٹھیک ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اشد ضرورت کی حالت میں، جبکہ مجمع بہت زیادہ ہو اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ہی وہاں تک آواز پہنچ سکتی ہو، تو اس کے بعد میں پھر اس کے جواز کے قائل ہوئے اشد ضرورت کی صورت میں۔ اور پھر آگے مولانا نے لکھا کہ بعض علماء آج کے زمانے میں بھی، آج جبکہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہنچ چکا ہے، آج بھی بعض علماء اس کے استعمال میں ایک طرح کی کراہیت سمجھتے ہیں اور بغیر اشد ضرورت پر اس سے کام لینے کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فقہا نے بلا ضرورت امام کی آواز کو تقویت دینے والے مکبرین کے تقرر کو مکروہ قرار دیا ہے، لہذا یہی حکم لاؤڈ اسپیکر کا بھی ہوگا۔ اب یہ تمام باتیں پڑھنے سے ایک چیز ہم کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، کہ اگر مسجد میں ایک صف ہے تو بھی لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے، 2 صفیں ہیں جہاں تک امام کی آواز اطمینان سے پہنچ رہی ہے تو بھی اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں بھی ہوتا ہے، جبکہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی، پھر بھی جو ہے مائک لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نارمل لاؤڈ اسپیکر ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء نے کراہیت، اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں جو ہے شروع کے زمانے میں اتنا سخت رویہ اختیار کیا تھا، تو ہمارے آج کے زمانے میں جو ایکو سسٹم ہے اس کے استعمال کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نارمل سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہے ایک چیز میں نے بھی غور کیا ہوں کہ بعض مسجدیں ایسی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی چلتی ہے، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، وہاں پہ مسلمانوں میں ہی مسلکوں کی بنیاد پر مسجدوں میں کمپٹیشن چالو ہے۔ دوسرے مسلک والوں کی مسجد کے اندر اگر ہائی اسپیڈ والا لاؤڈ اسپیکر ہے تو پھر ان کے اپوزٹ مسلک والے اس سے بھی زیادہ ہائی اسپیڈ والا ایکو سسٹم والا اور اس سے بھاری جو ہے لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کو ایک نمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور یہاں تک میں نے دیکھا ہوں
کہ جو خوش الہان مؤذن ہوتے ہیں، اذان ایک دم یعنی بیت اللہ کے جیسی اور مدینہ کے جیسی دینے والے، ایسے مؤذنین کو تلاش کیا جاتا ہے. بھاری بھاری تنخواہیں صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ دوسرے مسلک والے جن کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے ان کو یہ بتایا جا سکے کہ ہماری مسجد کی اذان تمہارے مسجد کی اذان سے بھی بھاری اور دمدار ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت نہیں ہوئی بلکہ WWF کا مقابلہ ہو گیا، کشتیوں کا اکھاڑا ہو گیا. یہ کہ آپ کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجدوں میں ایکو سسٹم لگانا، بالکل جب نارمل لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں تو ایکو کے بارے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی بستیاں جہاں پہ نارمل بھی اگر اذان ہو تو بھی مسجدیں فل بھر جائیں گی، تو اس کے بعد ایکو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، نمائش ہے اور دین کے ساتھ میں مذاق ہے اور قیامت کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احتیاط برتنے کی اور اس طرح کی خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمارے مسجدوں کو بھی محفوظ رکھے. اس نمائش والے اسلام سے ہم کو بچائے اور ہم کو سیدھے سادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.